بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ فص حکمت ملکیت فی کلمت لوطیہ۔ ابن عربی نے حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق فص کو حکمت ملکیہ سے منسوب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے بفتح المیم و سکون اللام پڑھنا ہے، ملکیہ نہیں پڑھنا، ملکیہ، لام کے اوپر ساکن، میم کے اوپر زبر۔ فص و حکمت ملکیت فی کلمت لوطیہ۔ فرماتے ہیں کہ اب ملکیہ، حکمت ملکیہ کا کیا معنی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام سے حکمت ملکیہ کو کیوں ابن عربی نے منسوب کیا ہے یا کیوں مختص کیا ہے حکمت ملکیہ سے؟ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ملکیہ کا مطلب قدرت مند، طاقت، شدت، قوت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم میں ضعیف، کمزور تھے تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے قوت، طاقت عطا فرمائے۔ تو قوم کے اندر ضعیف تھے، قوم قدرت مند تھی، بہت زیادہ لوگ تھے، قوی تھے، قدرت مند تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں دعا کی کہ پروردگارہ مجھے بھی قوت عطا کر۔ تو اب اس کے متعلق ہم اس کو بیان کریں گے کہ یہ کیا انہوں نے کون سی دعا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، وہ آیت ہے، اس کا بھی ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ اس فص لوط میں ابن عربی نے کتنے مطالب کے متعلق گفتگو کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے قلب پر جو اسم غالب تھا اسی اسم کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت بھی افاضہ کی ہے، یہ حکمت عطا کی ہے۔ وہ کون سی حکمت تھی؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا پروردگار سے قوت و شدت کی تمنا و درخواست کرنا، جو حضرت لوط علیہ السلام نے پروردگار سے تمنا کی تھی، درخواست کی تھی، دعا کی تھی قوت و شدت کی، تو اس قوت و شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے قلب پر جو حکمت اللہ تعالیٰ نے افاضہ کی تھی، یعنی حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ڈالی تھی یا قلب کے اندر بھیجی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسی کا تذکرہ کیا ہے اور ابن عربی نے اسی کو مد نظر رکھ کر، چونکہ وہ اس میں ملیک مقتدر، اس کا غلبہ تھا، تو اس غلبہ اسم کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت ملکیہ کو حضرت لوط علیہ السلام سے مختص قرار دیا ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جو اسماء الہیہ ہیں، ایک اسم ملیک مقتدر، ملیک یعنی وہ قدرت مند، طاقت مند، تو وہ ملیک، اسم ملیک کا غلبہ، اس غلبے کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ وہ لوط علیہ السلام کی دعا بھی اسی کے متعلق تھی، تو ابن عربی نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت ملکیہ اختصاص کیا ہے
یا خاص کیا ہے حضرت لوط علیہ السلام سے. تو فرماتے ہیں کہ محقق کیسری نے پوری اس فص لوطیہ کے اندر جو مطالب ہیں ان مطالب کو 3 حصوں میں بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے مطالب اس فص میں ابن عربی نے بیان فرمایا ہے. پہلا مطلب جس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ وہ انسان اور انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات انسان سے بھی زیادہ ضعیف ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان اور دوسری مخلوقات کے اندر ان کی ذات میں جو ضعف پایا جاتا ہے، ضعف، کمزوری، اس کمزوری، انسان کی ضعف اور کمزوری کے متعلق اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں بھی یہ چیز بیان کیا ہے، تو ابن عربی نے بھی محقق کیسے فرماتے ہیں کہ پہلا جو مطلب اپنی اس فص لوط میں جس کے متعلق بحث کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اور دوسری مخلوقات کی ذات میں ضعف اور کمزوری موجود ہے. جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور خلق کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پہلا مطلب جس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ وہ انسان کا ذاتی ضعف، کمزوری ہے. دوسرا ایک اہم مطلب جو ابن عربی نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ معرفت کے کامل ترین درجے پہ فائز ہیں تو جسے کمال معرفت کہا جاتا ہے، معرفت کے کامل ترین درجے پہ فائز ہونا یہ خود معنی اور رکاوٹ بنتا ہے کہ اپنی ہمت اور قوت جو آپ کے اندر موجود ہے اس کو آپ خرچ کریں. یعنی انسان جو معرفت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے کبھی بھی، یعنی یہی خود معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ انسان کے اندر جو بلند ہمت، طاقت پائی جاتی ہے اس طاقت کو تصرف میں نہیں لاتا. وہ علم، معرفت سبب بنتی ہے کہ اس طاقت کو تصرف میں نہ لائے. یہ دوسرا مطلب. تیسرا مطلب جس کے متعلق ابن عربی نے اس فصل میں گفتگو کی ہے وہ اسرار سر القادر کے متعلق. اسرار قادر قضاء و قدر بیان کرتے ہیں ہم، قادر کے اسرار کو بیان کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر ساتھ اشیاء کے اندر جو تضاد ہے، کائنات میں جو اشیاء ہے، اشیاء کی ذات میں تکوینی جو تضاد تکوینی ہے اس کے متعلق گفتگو کی ہے. پھر وہ کافر اور مومنوں کے درمیان جو نزاع تشریع کا نام دیا ہے، جھگڑا، جو مومن جنت میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا، یہ جو ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کیا ہے. تو یہ سارے وہ مطالب ہیں کہ جو ابن عربی نے اس فص لوط علیہ السلام میں بیان کیے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایک آیت حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کمزور ہے قوم میں تبلیغ کی پوری امت، وہ ساری کی ساری وہ غرق تھی انحرافات میں، مانوی انحرافات، گناہوں میں غرق تھی. وہ بھی سب سے بڑے گناہ جو انسانی فطرت کے خلاف ہیں. تو ان میں جو قوم غرق تھی اور وہ قوم تھے بھی قدرت مند طاقتور لوگ تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان ایک ضعیف شخص تھے. ان کی قوم قدرت مند تھی. تو کہتے ہیں کہ اب جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ میری گفتگو بے اثر ہے ان کی
जो भी गुफ्तगू करता हूँ उसको कोई असर नहीं होता, इस कौम में मेरी गुफ्तगू, मेरा कलाम बेअसर है, तो अल्लाह ताला से कुव्वत व शिद्दत और इक़्तिदार, कुव्वत तो ताकत की तमन्ना और दरख्वास्त की। क्या फरमाया सूरह हूद आयत नंबर 80 में? फरमाया लो अन्न ली बिकुम कुव्वतन, कि परवरदिगार या मुझे तो कुव्वत अदा कर, औ अवा इला रुकन शदीद, या एक रुकन शदीद की तरफ मुझे, उसकी पनाह में मुझे वो मेरी पनाहगाह करार दे, रुकन शदीद को। तो फरमाते हैं कि अब फरमाते हैं इब्न अरबी कि ये वो फस है कि जिसमें फ़इन्नहा लुबाबुल मारिफा, मारिफत की जो लुब्बे लुबाब है वो इस फस में बयान हुआ है। तो फरमाते हैं कि अब ये जो लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि लो अन्न ली बिकुम कुव्वतन औ अवा इला रुकनिन शदीद, इसके मुतालिक अब इब्न अरबी ने भी, मुहक्किक कैसरी ने भी बहस किया है कि रुकनिन शदीद से क्या मुराद है और इस कुव्वत से क्या मुराद है। फरमाते हैं कि लो अन्न ली बिकुम कुव्वतन, कुव्वत से मुराद फरमाते हैं हिम्मत, बुलंद हिम्मत, परवरदिगारा मुझे वो हिम्मत कवी अता कर जो इनके नुफूस में असर करे। फरमाते हैं कि कुव्वत की दो किस्में हैं, एक कुव्वत जिस्मानी होती है और एक कुव्वत रूहानी होती है। कुव्वत जिस्मानी और कुव्वत रूहानिया। अब कुव्वत रूहानी जो होती है इसकी तासीर ज्यादा होती है कुव्वत जिस्मानिया से। अब कभी ये हिम्मत अक्सर आलम, ये जो रूहानी कुव्वत है, रूहानी कुव्वत पूरे आलम में तसर्रुफ करती है, इसका असर पूरे आलम में या अक्सर आलम में होता है, बेखिलाफ जिस्मानी जो भी आपके पास हिम्मत होगी, आप जिस्मानी हिम्मत को बिल आखिर एक जगह पे आके रुक जाएगी, लेकिन रूहानी जो कुव्वत है उस रूहानी कुव्वत में यानी वो रूहानी कुव्वत से इंसान चाहे तो पूरे के पूरे आलम में तसर्रुफ कर सकता है। अच्छा, इसके मुतालिक हम आगे क्या कहते हैं बयान करेंगे, लेकिन एक चीज इसी आयत को समझने के लिए कि इस आयत में रुकन शदीद, एक इसका ज़ाहिरी माना है, एक है बातनी माना। फरमाते हैं कि ज़ाहिरी माना यह है कि लो कुव्वत से मुराद हिम्मत, परवरदिगारा मुझे हिम्मत अता कर कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। औ इला रुकन शदीद, रुकन शदीद से मुराद कहते हैं कि मुराद वो कबीला है, परवरदिगारा मुझे कबीला अता कर, एक खानदान की जो ताकत है वो बिलाखिर इस कौम का कुछ ना कुछ मुकाबला कर सकेगी। जिस तरह हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस कौम में आए तो हजरत अबू तालिब, हजरत मुत्तलिब जो उनके चचा थे, कौम के लोग थे, वो काफी जगह पे वो खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्या कहते हैं दिफा करते थे। इसी तरीके से कहते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से ये दुआ किया है कि परवरदिगारा मुझे एक तो हिम्मत अता कर जिस्मानी और रूहानी, दूसरा मुझे एक रुकन शदीद अता कर। रुकन शदीद से मुराद इन्होंने फरमाया वो कबीला है। क्यों कबीला की वो की? कुछ सवाल कर सकता है कि ये कबीला, ये तो नबी क्यों एक ज़ाहिरी आज़ा और जवारे पे एतमाद कर रहा है, ज़ाहिरी ताकत पे, कि बिलाखिर कबीला में बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारे लोग बिलाखिर लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। इसका एक बातनी माना करते हैं इब्न अरबी।
فرماتے ہیں کہ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی افعال ہیں وہ خارج میں وقوع پذیر نہیں ہوتے مگر مظاہر کے ہاتھ پر. مظاہر یہ انسان ہیں، انسان جو ہیں یہ ان افعال کے مظہر ہیں. تو وہ افعال اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ خارج میں مظاہر کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا انصار کو کہ جو میری آ کر دشمن خدا کے مقابلے میں مدد کرے، اور قوت و ہمت کو کہ جو نفوس میں تاثیر کرے تاکہ میں دشمنوں کے خلاف مقاومت کر سکوں. اب یہ اس آیت کی وضاحت کی گئی ہے کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارا مجھے قوت عطا کر. قوت یعنی ہمت. اب ہمت جسمانیہ اور روحانیہ. ہمت روحانی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ نفوس میں زیادہ اثر کرتی ہے. تو پروردگارا وہ مجھے عطا کر، او الی رکن شدید، یا ایک قبیلہ عطا کر مجھے، تو وہ قبیلہ دشمنوں کے مقابلے میں میری نصرت کرے گا. کیوں قبیلے کو کی خواہش کی؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں باطن، جتنے بھی افعال خدا ہیں ان کے مظاہر وہ آخر یہ انسان ہیں. تو انسانوں کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا ظہور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مظاہر کا تقاضا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہو سکیں، جس کے ذریعے سے وہ میری نصرت کریں گے. یہ ہو گئی اس قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس آیت کے ذریعے سے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوت طاقت کی درخواست کی. اب اسی طاقت، چونکہ مقابلہ بھی یہی تھا کہ حضرت لوط ضعیف تھے، وہ لوگ طاقتور تھے. تو اب ضعف جو تھا، اس ضعف کے متعلق ابن عربی نے بحث کی ہے کہ ضعف انسان کے اندر ایک انسان کی ذات میں داخل ہے. انسان کی ذات میں ضعف داخل. خلق الانسان ضعیفا، انسان کی تخلیق جو ہے جو کی گئی ہے تو انسان کمزور ہے. انسان کی ذات کیا ہے؟ وہ ضعیف، ذات میں ضعف اور کمزوری ہے. اب جس طرح فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ظاہری دنیا میں، پیدا ہونے کے بعد انسان یہ سفر کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بچپن ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر بالغ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اور جوانی کے بعد پھر کیا ہے؟ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کی طرف اس کا چلا جانا، یہ دراصل وہ اپنی اصل کی طرف جا رہا ہے. بڑھاپا کمزوری ہے. تو یہ جو ضعف ہے یہ انسان کی ذات میں ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ آپ ضعیف تھے، آپ کو میں نے طاقت عطا کی. تو اب اس طاقت کے بعد پھر آپ کو ضعف دیا، اس طاقت کے بعد پھر ضعف دیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، پروردگار وہ ہے جس نے تم کو ضعف سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر ضعف کے بعد قوت عطا کی، تم کو قوت عطا کی. ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو ضعف سے خلق کیا. جس سے خلق کیا وہ بھی ضعف چیز ہے، وہ بھی کمزور ترین ضعیف ترین چیز ہے. پھر کہتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اس کے بعد تمہیں اس عالم میں آئے تو تم کو طاقت عطا کی، قدرت عطا کی، جوان بنے، پھر جو ہے نا وہ جوانی میں طاقت آئی. پھر اس کے بعد پھر ثم جعل من بعد
قوت ضعفن، پھر اس قوت کے بعد پھر ضعف عطا کیا. تو یہ جو ضعف عطا کرنا ہے کہ انسان بڑھاپے میں جاتا ہے، تو یہ ضعف دراصل انسان اپنی ذات کی طرف پلٹ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی ذات کیا ہے؟ وہ ضعف ہے. ضعف انسان کی ذات میں داخل ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف خلق کیا ہے. تو پہلی جو گفتگو اس بارے میں چونکہ چھیڑے جو ابن عربی نے بحث ہے وہ اسی سے کہ لوط علیہ السلام کو دیکھا، لوط کی قوم اور جو کچھ اس قوم میں ہو رہا تھا، اور جو اسم غالب تھا حضرت لوط علیہ السلام پہ، اس کو مد نظر رکھ کر حکمت بنائی جس کو اختصاص خاص قرار دیا حضرت لوط علیہ السلام سے. پھر آگے انسان کے ذاتی ضعف کے متعلق گفتگو شروع کر دی کہ انسان ذاتاً ضعیف ہے. اس کے متعلق قرآن مجید کی آیا. پھر حضرت لوط علیہ السلام نے خود اللہ پروردگار سے قوت کی تمنا کی، پھر رکن شدید کی تمنا کی، اور فرمایا کہ انسان یہ ساری چیزیں ظاہر، لیکن باطن میں اگر دیکھا جائے تو لوط علیہ السلام باطن میں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کی پناہ نہیں لے رہے تھے، غیر کی پناہ میں نہیں جا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ لوط علیہ السلام موحد ہے، ان کی نگاہ توحیدی ہے. کبھی بھی وہ غیر خدا کی طرف نہیں پلٹیں گے. بلکہ ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس حدیث میں فرمایا کہ میرے بھائی یرحم اللہ اخی لوطن، اللہ تعالیٰ میرے بھائی لوط پہ رحمت کرے. لقد کان یأوی الی رکن شدید کی طرف انہوں نے پناہ لی تھی. انہ کان مع اللہ من کونہ شدیدا، لیکن یعنی شدید کا مطلب یہ نہیں ہے، قوت کی درخواست کا مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر خدا کی کو چاہا تھا یا غیر خدا کی پناہ لی تھی، بلکہ انہو کان مع اللہ، وہ جب قوت ظاہری وہ آئی بھی تو تب بھی وہ مع اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے. یعنی وہ جس طرح حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ وفیہ، جو بھی شے میں نے دیکھی ہے اس سے پہلے بھی اللہ کو دیکھا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کو دیکھا ہے، اس میں بھی اللہ کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا ہے. تو یہ دقیقاً وہی بات جو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام، آپ اعتراض کریں کہ لوط علیہ السلام تو نبی تھے، تو نبی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ قبیلے کی درخواست کریں، قوت کی درخواست کریں. وہ اب یہ اگلی بحث ہوگی کہ وہ خود نبی تھے. تو نبی جب تھے ان کا ادعا تھا کہ میں ایک غیب سے مرتبط ہوں، تو وہ خود بھی اس قدرت جو تھی ان کے پاس، اس قدرت سے استفادہ کر کے پورے کے پورے لوگوں کو غرق کر سکتے تھے، ہلاک کر سکتے تھے. جس طرح آج کل لوگ کہہ رہے ہیں، مثلا کہتے ہیں جی وہ چونکہ معرفت نہیں ہے نا انسان کی، اور انسان کامل کی معرفت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ جی مثال دے رہا ہوں کہ جی اگر وہ ان کے پاس فلان ولی کے پاس اتنی قدرت ہوتی تو وہ خود پھر انہوں نے خود کیوں مدد نہیں کی، اپنا کیوں لوگوں کو ہلاک کیوں نہیں کر سکتے تھے. تو ساری جاہلانہ باتیں ہیں. تو فرمایا کہ لوط علیہ السلام ایک نبی تھے. لوط علیہ السلام ایک نبی تھے. نبی کی نگاہ توحیدی ہوتی ہے، وہ خدا کے علاوہ کسی کی پناہ میں نہیں جاتے. تو اب یہ جو خدا کے علاوہ کی جو بات کی ہے انہوں نے، یہ دراصل فرماتے ہیں کہ باطن کے لحاظ سے لوط علیہ السلام چونکہ موحد ہیں، تو ان کی نگاہ توحیدی میں ہر قوت و شدت کا ظہور خدا سے ہوتا ہے. یعنی قوت و شدت کو بھی خدا سے دیکھتے ہیں. تو خدا نہ فقط ذو القوہ اور قوی ہے، جس طرح فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین،
بلکہ ساری قوتیں اور طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا ان القوت للہ جمیعا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، کہ ساری قوتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پس لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی افعال ہیں وہ خارج میں مظاہر کے ہاتھوں سے ان کا ظہور ہوگا۔ جب مظاہر کے ہاتھوں سے ظہور ہوگا تو جو کچھ بھی خارج میں ہے وہ جانتے تھے کہ وہ مصداق ہے للہ جنود السماوات والارض، سب کچھ زمین و آسمانوں کے لشکر جو ہیں، زمین و آسمانوں کے لشکر سب کیا ہے؟ خدا کی طرف سے ہیں، خدا کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ لہذا کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام وہ اپنے سر القدر، اپنی سر راز سے آگاہ و عالم تھے، لہذا انہوں نے دو چیزیں پروردگار سے تقاضا کی۔ پہلی چیز کہ مجھے یار عطا کر، مجھے مددگار عطا کر کہ جو دشمنان خدا کے مقابلے میں میری مدد کرے، اور دوسری چیز وہ میری ہمت مجھے عطا کر کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں مؤثر ہو۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوط علیہ السلام نے کہا کہ اوا الی رکن شدید ان لی بکم قوہ اوا الی رکن شدید، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو مبعوث بے رسالت نہیں کرتا مگر یہ پہلے اسے اپنی قوم میں قرار دیتا ہے، بھیجتا ہے قوم میں، امت میں، کہ وہ امت قوم اس کی مددگار بنے، اس کی نصرت کرے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے مدد نہ کی، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے مدد نہ کی تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ انہوں نے بھی بنی ہاشم کے قبیلے سے مدد کا تقاضا کیا تھا، کہ ان کا قبیلہ تھا بنی ہاشم، جس میں حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب یہ لوگ تھے۔ تو پیغمبر نے بھی ایسا کیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام چونکہ نبی تھے، تو اب جب دیکھا کہ پوری کی پوری قوم میری نصرت نہیں کر رہی، تو اس وقت انہوں نے چاہا کہ اگر اس معاشرے میں امن سے رہنا ہے تو امن میں رہنے کے لیے مجھے ایک بلند ہمت اور ایک قبیلے کی ضرورت ہے، تو لہذا ان دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کیوں تقاضا کیا؟ اس وجہ سے کہ باوجود اس کے کہ وہ نبی تھے، اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، لیکن وہ اس راز سے، اس چیز سے آگاہ تھے۔ کس چیز سے؟ کہ انسان کے اندر جو ضعف، کمزوری ہے وہ ذاتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، جب اس سے آگاہ تھے تو اس آگاہی کی بنیاد پہ لوط علیہ السلام نے پروردگار سے قوت کا تقاضا کیا۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ انسان بالاصالہ یعنی اصل انسان کی وہ ضعف ہے، انسان کمزوری سے خلق کیا گیا ہے، کمزور ہے، کمزوری سے خلق کیا ہے، اور قوت، اصل قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اصل قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اصل ضعف انسان کی ذات میں ہے۔ تو جو کچھ قوت دوسروں تک پہنچتی ہے، جو کچھ قوت بھی ما سوی اللہ ہے، وہ ان کی ذاتی ضعف کے بعد ہے، ذاتی ضعف کے بعد، اور ایک عارضی چیز ہے، جو عارضی ہے وہ قوت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جتنے بھی طاقتیں ہیں، کہتے ہیں نا، ہر
طاقت کو زوال ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ کیونکہ طاقت اور قوت ایک عرضی چیز ہے، وہ زائل ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز انسان کی اصل ذات میں ہے وہ انسان کی کمزوری ہے، تو وہ کمزوری انسان کا جو ضعف ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں بھی فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا ضعف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں اس کے ضعف ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اسی وجہ سے لوط علیہ السلام نے اسی چیز کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کا تقاضا کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ جو عرفا ہیں، عرفا دوسرا یعنی جو نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کون سے علل ہیں، کون سے اسباب ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں کہ ایک عارف تصرف نہ کرے۔ یہ دیکھیں، ایک عارف جو ہوتا ہے اس کی روح میں اتنی قوت و طاقت وہ معرفت سے آتی ہے، معرفت علم سے روح میں قوت و طاقت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب روح کو ایک بلند اعلیٰ درجے پہ فائز کرتا ہے تو وہ روح بلند جو ہوتی ہے اس کے اندر اتنی ہمت بلند آ جاتی ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کسی کو کیا کہتے ہیں، کائنات سامنے ہے، ایک اشارے سے سب کو ختم کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے، کون سے اسباب ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں کہ ایک عارف اس میں تصرف نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق ابن عربی نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں 2 وجوہات ابن عربی نے لکھی ہیں، اور کیسری نے ایک وجوہ اپنی طرف سے ایک وجہ ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب لوط علیہ السلام نے جب مؤثر ہمت کا قوم کے درمیان اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا تھا، تو یہ سوال پیش آتا ہے، پہلا سوال کہ کیا لوط نبی تھے تو ان کے پاس ہمت بلند نہیں تھی، اور وہ جو ارادہ اثر گزار ارادہ تھا کیا وہ نہیں تھا؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عام عارف ہیں، جو انبیاء کے تابع اور پیروکار ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اعضاء اور جوارے کے بغیر ہی اپنی ہمت و ارادے سے کام کرتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام جو نبی تھے ان کے اندر تو بدرجہ اولا ہمت بلند ہونی چاہیے تھی، تو جب ہمت بلند تھی تو کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بلند ہمت کا تقاضا کیا کہ مجھے پروردگارہ مجھے وہ قوت عطا کر، وہ بلند ہمت عطا کر کہ میں ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن عربی یہ سوال اٹھاتے ہیں اور سوال کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء، جو اولیاء وہ ولی جو ولایت مطلق کے درجے پہ فائز ہے، کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء اگرچہ ان کی ہمت عالی اور بلند ہوتی ہے، لیکن ان کا علم اور ان کی معرفت کامل رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ عالم تصرف کریں۔ جو بھی بلند، جو بھی نبی ہوگا، جو بھی ولی ہوگا، وہ کبھی بھی اپنی بلند ہمت سے استفادہ کر کے لوگوں کو ختم نہیں کرے گا، لوگوں کے مقابلے میں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ کیونکہ ان کا علم اور ان کی معرفت رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ عالم تصرف کریں۔
تو کہتے ہیں کہ بس معرفت جو ہے وہ ہمت کو، قوت کو تصرف سے روکے رکھتی ہے. معرفت جو ہے وہ ہمت کو تصرف سے روکتی ہے کہ آپ کسی کو نہیں مار سکتے، کسی کو نہیں مار سکتے. معرفت جو ہے علم، یہ ہمت کو روکتا ہے تصرف کرنے سے. تو لہذا جتنی معرفت زیادہ ہوگی، جتنی معرفت زیادہ ہوگی، تصرف کرنے کی ہمت اتنی ہی کمتر ہوگی. جتنا علم و معرفت کسی نبی ولی کے پاس زیادہ ہوگا، اتنا ہی تصرف کی ہمت کمتر ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اب اس چیز کو کہ کیوں معرفت تصرف سے روکتی ہے. تصرف کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ تصرف کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کے اندر تصرف کرنا. مثال دے رہا ہوں، پیسے ہیں پڑے ہیں یہاں پہ، تو میں نے اٹھا کے خرچ کر دیے، یہ میں نے تصرف کیا، کسی کے مال میں تصرف کیا. کسی کے گھر جاتا ہوں، آگے سے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں، اٹھا کے میں نے کھا لی، یہ تصرف ہے. اس کو کہتے ہیں تصرف. تصرف جو نبی اور ولی کرتے ہیں، جیسے کرتے ہیں یہ دیوار کو مثلا گرا دیں گے، دیوار کو گرا دینا، یہ دیوار میں تصرف ہے. مثال دے رہا ہوں، ایک بلی کو بکری بنا دینا، یہ تصرف ہے. اچھا، یہ جو تصویریں ہیں، مثال دے رہا ہوں دسترخوان کے اوپر، ان تصاویر کو شیر بنا دینا، یہ تصرف ہے. اس کو کہتے ہیں تصرف. تو کہتے ہیں ابن عربی فرما رہے ہیں کہ جتنا علم و معرفت کا درجہ بلند ہوگا، اتنی ہی تصرف کی ہمت کم ہوگی. اچھا، اب کیا وجہ بنتی ہے کہ معرفت تصرف سے روکتی ہے؟ اس کی دو وجوہات ابن عربی نے بیان کی ہیں، ایک وجہ قیصری نے بیان کی ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے، ابن عربی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس بھی معرفت کامل ہوگی، وہ سب سے پہلے اپنی اصل خلقت کو دیکھتا ہے، اصل خلقت کی طرف نگاہ کرتا ہے. جب اصل خلقت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں تو ضعیف خلق ہوا ہوں، میرے اندر ضعف ہے، میرے اندر کمزوری ہے. خلق الانسان ضعیفا. تو یہ جب یہ اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے تو اسی کے مطابق پھر وہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اس کا مناسب ظہور اس کی عبودیت ہے. عبودیت جو ہے اس کے مطابق اس کا مناسب ظہور ہے، عبد ہونا، عبودیت. تو کہتے ہیں کہ یہ ظہور تصرف سے معنی بنتا ہے. اب جب آپ یعنی کے اندر ظہور ہوتا ہے عبودیت کا کہ عبد ہیں، تو یہ عبودیت کا ظہور ہی رکاوٹ بنتا ہے کہ آپ تصرف کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں کہ تصرف، میں ضعیف ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور میں عبد ہوں، میں رب نہیں ہوں. لہذا جب میرے اندر عبودیت ہے تو میں کبھی بھی عبد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں کبھی بھی تصرف نہ کروں. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ تصرف ربوبیت سے حاصل ہوتا ہے. تصرف جو ہے، جو رب ہوتا ہے وہی تصرف کرتا ہے، تصرف ربوبیت سے حاصل ہوتا ہے. لہذا جو بندہ اور عبد خدا ہے وہ کسی صورت میں تصرف نہیں کرے گا، اور جو سید و مالک ہے وہ تصرف کرے گا. تو کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء چونکہ اپنی عبودیت کو ظاہر کرتے ہیں، لہذا وہ ربوبیت کے تظاہر سے دوری اختیار کرتے ہیں. یعنی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے سامنے والے کو شائبہ ہو کہ یہ وہ کام ہے جو رب کا کام ہے. تو کبھی بھی نبی اور ولی تظاہر بے ربوبیت نہیں کرتے کہ لوگ ربوبیت مجھ سے ظاہر ہو یا لوگ ربوبیت سمجھیں. لہذا تو کہتے ہیں کہ یہی وہ وجوہات ہیں
नबी कभी भी, एक नबी है ना, कभी भी जिस तरह एक खुतबतुल बयान है हजरत अली अलैहिस्सलाम से, अच्छा उसकी सनद भी ज़ईफ है, लेकिन उसमें फरमाते हैं मौला मैं वो हूँ जिसने जमीन और आसमान खल किए, मैं वो हूँ जिसने ये किया, मैं वो हूँ जिसने पता नहीं क्या का सारी कायनात का ना सिस्टम। अच्छा उसके मुतालिक बड़ी बहस होती है, किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, चूंकि ये फर्ज ये है कि अली को इंसान कामिल समझते हैं जो लोग, तो वो चूंकि खुतबा एक नकल है, तो सबसे पहले एतराज ये होता है इस खुतबे पे कि इसकी सनद ज़ईफ है, खुतबतुल बयान की। अच्छा दूसरा फिर यह है कि इसके जो मतन है उसके मुतालिक एतराजात होते हैं। फिर एक अहम एतराज कि अली इब्न अबी तालिब जो उस अपनी 5 साल जिंदगी जो उन्होंने हुकूमत की है, तो वो नबी वली जब लोगों को इब्तिदाई चीजों में भी मुश्किलात थी, दीन की जो इब्तिदाई, तो वहां पे ऐसी सूरत में एक आम बंदा भी भला उसके अंदर कमालात हूं, कभी भी वो उसका ज़हूर नहीं करेगा। तो अली इब्न अबी तालिब किसी सूरत भी कूफा के मिंबर पे बैठ के नहीं कह सकते कि मैं वो हूँ जिसने जमीन और आसमान को खल किया, मैं वो हूँ जिसने जो बारिश बरसाता हूँ, मैं वो हूँ जो अरहाम में सूरतें बनाता हूँ, जो भी है इस तरह की चीजें, तो बहरहाल उसको रिजेक्ट कर देते। वजह क्या है कि वो फरमाते हैं कि अली का काम अबूदियत को जाहिर करना है, कभी भी नबी और वली ऐसा काम नहीं कहेगा कि जिससे रबूबियत का ज़हूर। हाँ वो आगे हम बात करेंगे कि ये जो मोजज़ात और करामात जाहिर होती हैं उसका क्या जवाब होगा। लेकिन पहली वजह इब्न अरबी ये फरमाते हैं कि कोई मारफत कामिल रखने वाला नबी या वली वो कभी भी आलम तसरुफ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो असले खिलकत को देखेगा कि मेरी खिलकत ज़ईफ है, इंसान की खिलकत, यानी मेरे इंसान जात के एतबार से ज़ईफ खल्क हुआ है। जब जात के एतबार से ज़ईफ खल्क हुआ है तो मेरा काम तज़ाहुर बे रबूबियत नहीं करना, बल्कि मेरे अंदर से उबूदियत का ज़हूर हो, मैं आब्द हूं, मेरे वो काम हूं जो आब्द वाले काम। तो ये वो पहली वजह है कि जो इब्न अरबी ने जिक्र की है। दूसरी वजह फरमाते हैं कि जो भी मार्फत कामिल रखता है वो मकाम अहदियत पे पहुंचता है। तो ये जो अहदियत का शहूद ये माने बनता है दो चीजों के दरमियान, जिसमें तसरुफ हो रहा है और तसरुफ करने वाले के दरमियान। क्योंकि जो तसरुफ करने वाला नबी या वली है वो शहूद कर रहा है मकाम अहदियत को, और ये जो आलम में तसरुफ है ये अहदियत नहीं है, ये कसरत है। लिहाजा जो किसी को मारना चाहे, हलाक करना चाहे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप से उसको अपना गैर पाए, अपने आप से जुदा पाए, और जहां पे उसका शहूद हो रहा है मकाम आदियत का, तो वहां तो गैर है ही नहीं, दोइयत ही नहीं है, कुछ कसरत ही नहीं है। तो ये है दूसरी वजह। बस गैर को देखना कि जिसमें तसरुफ कर रहे हैं ये शहूद कसरत है, कसरत का शहूद है। दरहाल कि आप जो मार्फत कामिल रखता है वो मकाम अहदियत का शहूद करता है, तो वहां मकाम अहदियत के शहूद में दुइयत नहीं है, वो सामने जिसमें तसरुफ हो रहा है वो नहीं है मद्देनजर, कसरत नहीं है। बस शहूद वहदत बुलंद हिम्मत के को एमाल या तसरुफ के लिए रुकावट बनता है। तो जब भी जाहिरी आंखें वहदत के गलबा के नीचे हों तो वो मिसदाक बनती है, मा रअयतु शय्यन इल्ला व रअयतुल्लाह क़ब्लहु व बअदहु व मा हुवा फ़ीह। जो भी अपने आप पे वहदत का गलबा देखता है तो वो यही कहता है कि मैं जो भी
کائنات میں شاید دیکھ رہا ہوں، سب خدا دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ بھی خدا، اس سے پہلے بھی خدا، اس میں خدا، اس کے بعد خدا ہے۔ میں غیر کو نہیں دیکھ رہا، غیر نہیں ہے کہ میں اپنی ہمت و طاقت اس میں صرف کروں۔ بس کہتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں وہ ہمت و ارادہ کہ جس کی مخلوقات میں تاثیر رکھتا ہے، وہ اس کا تعلق وحدت سے ہے، اور عارف کے اوپر وحدت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر غلبہ وحدت کامل ہوگا تو وہاں پہ کثرت نہیں دیکھ سکتے، جب کثرت نہیں ہے تو غیر میں تصرف بھی ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے علاوہ بھی کچھ انہوں نے آگے ہم ذکر کریں گے کہ کچھ واقعات بھی ذکر کیے ہیں۔ اچھا، یہ دو وجوہات تھیں کہ جس میں دو ابن عربی نے بیان کیا۔ ایک تیسری وجہ جو قیصری نے بیان کی ہے۔ قیصری کیا بیان فرماتے ہیں؟ قیصری بیان فرماتے ہیں شرح قیصری میں، یہ جو تصرف کرنا ہے عالم میں، اس کا تعلق ہمیشہ ربوبیت سے ہوتا ہے۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ربوبیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اب تصرف کرنے والے کے بارے میں دو احتمال ہوں گے، یا یہ رب ہے یا یہ عبد ہے۔ اگر یہ رب ہوگا تو عبد اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، وہ مالک ہے، وہ اپنے کام میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ جیسے جب کہا جاتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، اس آیت میں اگرچہ عذاب مجاہدین کے ہاتھوں سے انجام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ قاتلوہم، تم ان کو قتل کرو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ پس اگر تصرف کرنے والا یا رب ہوگا تو رب جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، وہ دوسرے سے بھی کرائے، مجاہدین سے تو وہ اس کا یعنی رب کر رہا ہے، یا وہ تصرف کرنے والا عبد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب جب تصرف کرنے والا عبد ہے تو اس کے بارے میں دو احتمال ہیں، اس کا تصرف یا رب کے امر اور حکم سے ہے یا اس کے حکم سے نہیں ہے، یا رب کے حکم سے ہے یا رب کے حکم سے نہیں ہے۔ اگر رب کے حکم سے ہو تو کہتے ہیں کہ اس حالت میں بندہ صرف جس طرح ایک ہوتا ہے نا ابزار، ایک وسیلہ ہے، کام کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن یہ آگے سے وسیلہ بن رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے کام۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال دے رہا ہوں کہ مثال ایک مثلا مشین ایک چیز بناتی ہے، تو مشین کو جب ہم چلاتے ہیں، ابزار مشین ہے، لیکن جب تک نہیں چلے گی وہ آگے کام نہیں ہوگا۔ مشین چلائیں گے تو کیا کہتے ہیں، اس مشین سے مثال دے رہا ہوں کاغذ پرنٹ کر سکتے ہیں، نہیں چلائیں گے تو نہیں ہوگا، تو مشین ابزار شمار ہوگی۔ تو کہتے ہیں لیکن کام کرنے والا اصل کیا ہے، وہ جو مشین کو چلا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تو اس حالت میں اگر مالک کے امر سے ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایک خاص کام کا امر دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، اور ہو جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں کہ اپنے اس کیا کہتے ہیں، اس کا زمین کو پلٹ دو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہے تو یہ در حقیقت انسان ابزار ہے، عبد یعنی، اور تصرف کرنے والا وہ رب ہے، مالک ہے، کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے عبد کے ہاتھوں سے یہ کام انجام پائے۔
ہاں اگر اللہ تعالی نے رب کے امر سے ہے کام، لیکن رب نے اس میں تعین جو ہے وہ عبد کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مصداق معین کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال دے رہا ہوں کہ عبد سے کہے اللہ تعالی کہ جس طرح چاہیں آپ عمل کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی عبد ہونے کی وجہ سے کوئی کام اس نے انجام نہیں دیا، بلکہ وہ خلیفہ اور مظہر رب ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسے کام انجام دیا، تو اس کا کام اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، وہ بھی در حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن اگر اس کا تصرف، عبد کا تصرف امر مالک یا رب کے امر کے علاوہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کی پھر صورتیں ہیں، یا وہ جانتا ہے کہ جس میں تصرف کر رہا ہے حق کا ظہور ہے یا جاہل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جانتا ہے اور تصرف کر رہا ہے، اگر جان بوجھ کر تصرف کر رہا ہے رب کے امر کے بغیر، تو یہ سوء ادب کر رہا ہے، ادب کے خلاف کر رہا ہے، سوء ادب۔ اور جو سوء ادب کرتا ہے وہ معرفت تام نہیں رکھتا۔ اور اگر نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ احدیت جم سے جاہل اور اس کے مشاہدے سے غافل ہے، اور انبیاء نہ جاہل ہیں اور نہ ہی معرفت ناقص رکھتے ہیں، لہذا کبھی بھی نبی اور ولی تصرف نہیں کرے گا، کبھی بھی نبی اور ولی، چونکہ اس کے پاس اتنی معرفت تام ہے اور احدیت، مقام احدیت کے کو شہود کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی وہ معرفت اور شہود سبب بنتا ہے کہ وہ تصرف نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں اگلا نقطہ انہوں نے فرمایا، یہ جو مرتاز ہیں، مرتاز ہندی جو مشہور ہے، اس میں ہندوستان کے مرتاز، ایک دفعہ آیت اللہ مراشی نجفی صاحب کے پاس مرتاز آئے تھے کوئی ایران میں نا، تو وہ ایک دو لڑکا تھا، وہ لے گیا ان کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ ان کا یہ مرتاز، انہوں نے بتایا، پوچھا کہ اب میں کل بتائیں میں کل کہاں پہ تھا، زور کے وقت۔ انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑے 2-4 منٹ میں ہی لگا کے صاحب کہ آپ کل، یہ ایک واقعہ بہرحال نقل ہوا تھا انہی دنوں میں، ایران میں ہم تھے، کہ یہ آپ کل افریقہ کے فلان جنگل میں آپ نے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو چونکہ وہ جو عارف ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو آشکار نہیں کرتا، تو ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، عصا سے نا ان کو بگا دیا، کہا کہ ان کو لے جائیں لڑکے سے کہا۔ تو یہ جو مرتاز ہیں، مرتاز بھی بڑے عجیب و غریب کام انجام دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ مرتاز جو اپنی ہمت و طاقت سے عالم میں تصرف کرتے ہیں، ٹرینیں روک دیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، چلتی ٹرین کو روک دیں گے، تو کہتے ہیں کہ یہ جاہلانہ تصرف کرتے ہیں، جاہلانہ تصرف کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی طاقت سے مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوء ادب یا جہالت میں گرفتار ہیں، لہذا اس فساد بر و بحر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کو قوت، ہاں کوئی سوال کرے پھر اللہ ان کو قوت کیوں دیتا ہے، تو کہتے ہیں جو قوت ان مرتالوں کو ملتی ہے یہ ان کے امتحان کے لیے ہوتی ہے، ان کو جانچنے کے لیے ہوتی ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت اقتضا کرتی ہے تو پھر وہ سلبی ہو جاتی ہے ان سے، جس طرح وہ واقعہ بلام باور کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ بلام باور کو جو کچھ عطا ہوا تھا وہ اس عطا سے وہ تصرف کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قوت عارضی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے لے لی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، تو ہم نے اسے زائل کر دی وہ طاقت،
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان کی اتباع کی تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا یا جو بھی تھا، بلم باور کی مذمتیں کافی قرآن میں اور بھی ہے. اس کی مثال کتے کی سی ہے، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ، قرآن کی پوری آیت ہے اس کے اوپر نا، ایک اور بھی اس کے علاوہ بھی. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 تھی. تو فرماتے ہیں کہ اب آخری نقطہ کہ معرفت اگر کامل ہوگی تو یہ جو 3 وجوہات ذکر کی جائیں وہ عارف تصرف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک قاعدہ ہے کلیہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انبیاء کے تصرفات اور معجزات وہ کیا اس قاعدہ کو ناقص نہیں کرتے، یعنی اس قاعدہ کو توڑ نہیں دیتے؟ تو کہتے ہیں یہ قاعدہ انبیاء کے معجزات اور تصرفات سے نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کیونکہ ان کا تصرف بھی امر الہی سے ہوتا ہے. وہ فعل الہی میں ابزار کا کام دیتے ہیں، یا ابزار ہوتے ہیں یا اس کے خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ وہ انجام دے رہا ہے. تو لہذا وہ اپنی ہوائے نفس پہ کو مد نظر نہیں رکھتے. انسان کامل تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. تو لہذا کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے السلام علیہ فی جمیع شؤونہ و احوالہ، تمام شؤونات اور احوال میں اس کے اوپر سلام کیا جاتا ہے. تو یہ وہ تھی. ابھی بھی یہ بحث آگے پھر انشاءاللہ چلے گی بحث. تو یہ تھا کہ انسان کے اندر جو ذاتی ضعف ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے 2 چیزوں کا تقاضا کیا تھا. پھر بات اس کے بعد یہ کی کہ جس کے پاس بھی ہمت معرفت کامل ہوگی وہ کبھی بھی عالم میں تصرف نہیں کرے گا. یہ اس کی معرفت اور اس کا علم رکاوٹ بنتا ہے تصرف میں. تو یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا، انشاءاللہ پھر یہ آگے جاری رہے گا. اور بڑی اچھی بحث ہے حضرت لوط علیہ السلام کے ان تینوں نکات اور تینوں مطالب کے متعلق. آپ کو کسی کا سوال ہے تو میں حاضر ہوں. جی آگا یہ فرمائیے گا کہ ابھی ایک چیز ذرا دوبارہ انہوں نے کہا کہ ربوبیت ظاہر نہیں ہوگی، عادیت ظاہر ہوگی، اور پھر معجزے کا معاملہ بھی بتایا کہ وہ معجزہ ہے وہ امر الہی سے ہے. تو کیا فرق ہے ان دونوں میں، ان باتوں میں؟ بات تو وہی ہے. جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ربوبیت کبھی ظاہر نہیں ہوگی، وہاں پھر معجزے سے آ کے ظاہر ہوتی ہے. تو فرق کیا پڑتا ہے اس بات میں، یہ ذرا بتائیے. ہاں نہیں، دیکھیں فرق یہ ہے، دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم عبد ہیں تو ہم سے عبودیت ظاہر ہو، ربوبیت نہ ہو. فرق یہ ہے، بڑا اچھی نقطہ آپ نے ذکر کیا. فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ربوبیت جو ہے، وہاں پہ ربوبیت میں مستقل استقلالن ہو، اور یہاں پہ استقلال نہیں ہے. استقلال سمجھتے ہیں کہ یعنی آپ ایک کام انجام دے رہے ہیں، آپ کے مقابلے میں میں انجام دے رہا ہوں، تو میں مستقل ہوں آپ سے. لیکن آپ کہتے ہیں مجھے کہ آپ یہ کام میرے ذمہ کرتے ہیں اور میں آپ کی اس سے کام انجام دے رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ مستقل نہیں ہے. یہ فرق آ جاتا ہے وہاں پہ، استقلال اور عدم استقلال کا فرق آ جاتا ہے. کہ اب مطلق ہم یعنی مستقل عبد، مستقل ربوبیت. یہاں پہ معجزے میں مستقل نہیں ہے، بلکہ معجزے میں بھی پھر یہ ہے کہ معجزہ کبھی بھی معجزہ نبی سے ظاہر نہیں ہوگا کسی حالت میں بھی، اور طاقت استعمال. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی لوگ اگر ویسے اس کی اتباع کریں
اس کی تبلیغ سے، اس کے اعمال و افعال سے تو ٹھیک ہے. جب ناچاری کی صورت میں کہ اگر لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ آپ کا غیب سے ارتباط ہے تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو معجزے میں یہ ہوتا ہے کہ جب نبوت پہ کوئی اعتراض آئے، اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے کہ جہاں پہ کسی نبی کی نبوت سوال میں پڑتی ہے تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں معجزہ ظاہر کرتا ہے نبی کے ہاتھ پہ، نبی کے ہاتھ پہ. البتہ یہ کیسری کی جو بات ہے نا، یہ کیسری کی، یہ آخری کیسری کا نقطہ تھا، اس میں ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں نے جہاں تک پڑھا تھا جوادی عامری صاحب، حسن دادا عامری صاحب، ان کا نظریہ شاید ان سے مختلف ہو. ٹھیک ہے، اصل یہ بات درست ہے کہ معرفت و علم کبھی عالم تصرف نہیں کریں گے، ہاں جب ضرورت پڑے گی تو کریں گے تصرف. لیکن وہ جس طریقے سے ہے نا، وہ امام حسن کے اس میں وہ ایک بندے نے اعتراض کیا تھا تو اس وقت کہ میں اگر چاہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا اگر یہ کر سکتے تو آپ صلح کرتے میر شام سے. تو اس وقت امام حسن کو جلال آیا تو مولا نے فرمایا کہ آپ عورت بن کے مردوں کے مجمع میں کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں تو تھا مرد، عورت بن گئی. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ایک یعنی کبھی کبھار جو ہے نا وہ بہت ہی کم شاذ و نادر جو ہے نا زندگی کی اس میں، لیکن جو کسی نبی یا ولی کی زندگی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کا انحصار معجزات کرامات ان کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ان کا معرفت کامل میں ہی سب کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو معجزے کی خود تو ضرورت نہیں پڑتی. لوگ جب کہیں تو ان کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے معجزہ کیا جاتا ہے، وگرنہ ان کو تصرف کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ تو اپنے معرفت و علم سے ساری چیزوں کا شہود کر رہے ہوتے ہیں، سب اشیاء کی حقیقت ان کے سامنے ہوتی ہے. جی آقا بہت شکریہ. وہ آپ عدم اور اس کی غیر عدم کی بات کر رہے تھے، یہ چیز منسوب ہو سکتی ہے انبیاء سے یا اولیاء سے کہ کوئی بات وہ استقلال سے یا استقلال سے ہٹ کے کوئی چیز ایسی ہو ان کی طرف سے؟ نہیں، ان کی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے نہیں ہے، ان کی طرف سے نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے چاہیں گے کہ ہم لوگ، یعنی ان کی طرف سے نہیں ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے نا رب والے کام ہے. جس طرح نہج البلاغہ میں ہے، حضرت علی علیہ السلام کے ایک فرمان ہے، لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ و مولجہ وجمیع شانہ لفعلت. میں اگر چاہوں علی تو میں ہر ایک کو بتا سکتا ہوں اس کی ہر ایک چیز کے بارے میں، اول و آخر کے بارے میں، لیکن لفعلت تو تحقیق میں کر سکتا ہوں، لام تاکید بھی آئی ہے، لیکن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ نے تو یہ کام نہیں کی، ایسا نہیں کیا تھا، آپ کیسے یہ ہمیں بتا رہے ہیں؟ رسول پاک یعنی آپ رسول پاک میں بھی شک کریں گے، پھر وہ اللہ پہ بھی. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ کام اس سے سرزد ہو کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں. تو انبیاء اولیاء بھی یعنی ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ربوبیت ان سے ظاہر ہو رہی ہے تو رب ماننا شروع کر دیں گے، جس طرح تاریخ میں کچھ لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے. جی آگے بہت شکریہ. جی آگے شکریہ بہت بہت. یہ ایک سوال تھا رکن الشدید، یہ اس کی تشریح شاید فتوحات میں ایسے ہوئی ہے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، اور آج آپ نے جیسے کہ قبیلہ ہے تو قبیلہ یا بیٹیاں. دیکھیں بیٹیاں بھی قبیلے میں آ جاتی ہیں، دیکھیں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں قبیلے میں، لیکن مراد بیٹیاں نہیں ہیں، پورا قبیلہ ہے. یہ میں نے نا یہ کیسری نے بھی اسی طرح لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی
وہ کیا کہتے ہیں اے قبیلتن قویتن غالبتن علی خصمائہا، ایک مضبوط قبیلہ عطا کر جو میرے جو دشمن ہے نا دشمنوں کے مقابلے میں. مجھے جو سمجھ میں آیا کنفیوژن جو بیٹیاں جو جن سے مطلب شادی کی بات بھی ہوئی تو وہ شاید قبیلے کی بیٹیوں کو مراد تھی اور اس کو لے کے ہاں تو اس سلسلے سے کچھ جوڑ کے لوگوں نے اس کو مان لیا کہ یہ، مگر یہ صحیح ہاں نہیں ہے. جی 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 وہ میرے خیال وہی یہاں سے یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں نہیں کہی تھی، وہ یہ تھا کہ میں نبی ہوں، نبی امت کا باپ ہوتا ہے، تو یہ میری بیٹیاں ساری ہیں، تو آپ وہ کام کریں جو انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار ہے، یہ فطرت کے خلاف کیوں کام انجام دیتے ہیں. اور رکن شدید کا عربک معنی اصل کیا ہوئے؟ یہ پلر یا یہ یہ کھمبا؟ پلر، یہ رکن، ارکان، ستون. ستون. شدید دیکھیں قوی، شدید یعنی قوی، طاقتور، مضبوط ستون. اب دیکھیں ستون، ایک اور بھی بات رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رکن الشدید کی شکل میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیا اور ان کے ذریعے سے چیزیں بڑھی. تو ویسے ہی اس کو اگر ملائیں تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹیوں کی بات ہوئی اور ان کی بیٹیوں کی، مگر وہ تھوڑا کنفیوژن ہو گیا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکن الشدید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ وہی علیہ. دیکھیں وہ رکن شدید کا ایک مصداق ہے. رکن شدید کا، رکن شدید پورا قبیلہ بھی وہ تھا جو حضرت ظاہری طور پہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے وہ کی نصرت و مدد. لیکن وہ بی بی زہرا کو رکن شدید کہنا وہ دونوں اعتبار سے ظاہری طور پہ بھی اس قبیلے میں آتی ہیں، باطنی طور پہ بھی یہ ہے کہ ان کے جو آگے امامت ہے وہ میری جو اسی وجہ سے آتینا کل کوثر بھی اسی وجہ سے کہا خیر کثیر، یعنی کہ امامت جو ہے وہ بھی نبوت کی مددگار ہوگی.